سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ میل چیک کر لے۔ تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی تایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں ابھی تک نشتر کی طرح چبھتی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پہ نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا۔ ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی۔ خیر، تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا۔ سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے رب نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر آ رہا تھا۔ حیا کے حلق تک کرواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ارم کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہ سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ ریپلائی؟ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم تایا فرقان کی سکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تب ہی وہ اس رشتے پہ خوش نہ تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ وہ اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مذاکرہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خوفناک۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرنے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ ہم آپ کو ڈورم الارٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا تھا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔
लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पे रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पे 4 सतहों में सबीन पुप्पो के घर का पता एक और फ़ोन नंबर लिखा था। इसने वो सफ़ा फाड़ा और तह करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जहां सिकंदर इसे मिल जाए फिर वो इन बीते माह वो साल का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस बेड पे आकर बैठी और सामने लैपटॉप पे खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने कदरे उलझकर इस मेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम सेल वाले इससे क्यों रब्ता कर रहे थे? सफ़ा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया को उस मेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज़ पहले इसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें इसने वीडियो का जिक्र किया था। अब इसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने इसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा जिसको भरने के लिए साथ साथ इसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखकर भेजने थे। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थी। वो यकटक इस फॉर्म को देखे गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने इसे जवाब अब दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर साहिब का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या इसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था या मगर फिर इसके पास इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रोक क्या था? कैसे था? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। इसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। इसे अब फौरी तौर पर इन खुफिया वालों से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर इसने सेंड को दबाया और पुरसोच निगाहों से स्क्रीन को देखे गई। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का इसको यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पे डीजे बुरी तरह रो रही थी। इसके वालिदैन इसके साथ खड़े से तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो इसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आज से होकर कदरे फासले पर जाकर खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में वो अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्ज़ी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा के डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और इनकी फ़्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहिब को डीजे के मुसलसल रोने पे कुफ़्फ़त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। इसके आंसू तब जाकर थमे जब इतिहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तान नसात ऑफिसर इन के पास आई और बहुत शाइस्तगी से इनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। ऐਵੇਂ ही सामान गुम हो जाए। हथेली की पुश्त से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करते हैं। कहीं ये ना हो कि बादज़ा आप किसी मसले से दो चार हों। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इनके पहली दफ़ा बैनुल अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी और हया मान भी जाती मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना, प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा, फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर फटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मतूरम आंखों और फातहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले।
حیا بے اختیار ہنس دی، اسے ڈی جے بہت اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹو پیس میں بے حد پھنسے سے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا ذرا غیر آرامدہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور ختیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر، اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے ساتھ پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید صدیوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا شدید متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پہ مسعدان صاحب کی المناک داستان جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے، چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جالا لاڈلا پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا۔ اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کچے خوں میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان کی آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئی۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلو، وہ سبز کٹلٹس، پنیر جلفر اور سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیاڈیٹ سماک منگواتے ہیں، یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سن کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہوئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دلجمعی سے کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈرائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا۔
जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पे दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद इन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था और फिर इस्तांबुल। अबू धाबी उतरने से पहले खिड़की के पार ज़मीन का गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा था। ज़मीन का वो कड़ा इतना हसीन था कि इसकी सारी बेजारी और नींद भाग गई। वो बेहोशी यकटक वो मंजर देखने गई। अबू धाबी एयरपोर्ट पर इन्होंने टर्मिनल 3 पे लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट इन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ तेज़ चलती कॉलिंग कार्ड ख़रीदने गईं। 5 यूरोज़ का इत्तिसालात का कार्ड ख़रीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कतार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पे कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डालने का नाम ही ना ले। इसे एयरपोर्ट पे फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजुर्बा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कोहनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। चौथे बूथ पे एक शख्स इनकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, सो वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो सियाह रंगत, घुंघराले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों पर निगाह डाली। एक सियाह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तय करके बाजू पे डाल रखा था। दोनों मुंतज़िर सी इसे देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। इसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तभी रुख मोड़ गया। वो दोनों इसी तरह खड़ी से देखती रहीं। इनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फ़ोन पे अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगे, मगर शरिया एंड लॉ के 5 बरसों ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस इनको अरबी ही सिखाई जाती थी और इनकी क्लासेस में अल्जीरियन और मिस्री इस्ताज़ा इन्हें अरबी में ही लेक्चर्स दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतज़ाम, कहा जो है। बार बार एक ही बात मत दोहराया करो, जाहिल औरत। तैश से इसकी दबी दबी सी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुर्रहमान से बात हो गई थी। इसी के काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात की है। इसने रुककर कुछ सुना और फिर मज़ीद झुंझलाहट से बोला, अच्छा, फ़ोन रख रहा हूँ, मरहबा। इसने खटाक से फ़ोन रखा और इनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स, बमुश्किल चेहरे पर बशाशत लाते हुए वो अब इनका कार्ड लगाने लगा। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए। सियाह फाम ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाया, फिर इनसे हटकर वो चला गया। बस एक मिनट की कॉल करेंगे। हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तंबीह की। सुलेमान साहिब ने पहले ही घंटे पे फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं, तौबा कितना रोती है। जी जी अब्बा जी। वो चुप हो गई है और फिर जल्दी जल्दी अपनी खैरियत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। डीजे ने भी बमुश्किल 1 ही मिनट घर बात की। बाद में बकिया रकम देखे तो बमुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ। बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी उजलत और कंजूसी पे खूब पछताए कि अब अब्बू ने ज़हबी से निकल कर तो ये कार्ड किसी काम का नहीं था। हया ने इसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अब इन्हें अपना सारा सामान लेना था।
وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاش کریں۔ وہ دونوں بدحواسی سی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اسے اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی، جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پہ بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد مہذب نفس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل دن سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فرماش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی میں کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی، اس سے آگے خاتون نے قدرے سائستے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کری نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے، ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز پہلے روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا وعظ شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ گرلز، ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔